محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت سے آپ کی سمجھ میں غالباً یہ بات آ گئی ہوگی کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا تعلق ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ مسلسل آپ حضرات کئی جمعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ابتدائی ایام، جیسے آپ کی ولادت، باسعادت، آپ کا بچپن، آپ کی رضاعت، آپ کا لڑکپن، اسی طرح آپ کی جوانی پر مشتمل بہت سارے واقعات اور قصص سماعت فرما چکے ہیں۔ تو بات جوانی کی چل رہی تھی۔ یوں تو سید الکونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف اور توصیف نہیں کر سکتا اور نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و منقبت، آپ کی عظمت و بزرگی اور رفعت و بلندی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و منقبت کا احاطہ کر سکتا ہے، جس کی تعریف اور منقبت ابتدائے آفرینش سے ہوتی آ رہی ہے اور تا قیام قیامت ہوتی رہے گی۔ ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح، ہر کتاب آپ کے تذکرے سے معمور، جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری، حیوانات، نباتات و جمادات جس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان، فرشتوں میں جس کی عظمت و بزرگی کا چرچا، کائنات کے کوچے کوچے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر و تذکرہ، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، حتیٰ کہ کلمہ اور اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور گواہی، خود رب کائنات آپ کا ثنا خواں۔ تو بھلا کون بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہرگز ادا نہیں کر سکتا۔ تاہم ہر زمانے میں لوگوں نے آپ اپنی سعادت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ کچھ کہتے رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر ایک نے آپ کی تعریف کی ہے، اور صرف آپ کے معتقدین اور صرف آپ کے متبعین اور معتقدین اور آپ کی چاہت کرنے والے ہی نے آپ کی مدح و ثنا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کے دشمن اور آپ کے مخالفین نے بھی آپ کی مدح و سرائی فرمائی اور تعریف توصیف کرتے ہوئے مشغول اور مصروف نظر آتے ہیں۔ اور یہی اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، غیر تعریف کرے یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف غیر نے بھی کی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن وغیرہ کے حالات تو آپ سن چکے، اور جوانی کے حالات سن رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو آپ کی توجہ تجارت کی طرف مائل ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اسی مشغلے کو پسند فرمایا، تجارت کرتے رہے، تجارت سے
متعلق لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے انتہا تعریف فرمائی، آپ کے معاملات کی تعریف فرمائی، گہرائی اور گہرائی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے آپ نے تعریف فرمائی، اس لیے کہ آپ تعریف کے لائق تھے۔ تو بہرحال دوست بزرگوں، تو پرانے زمانے میں اہل عرب نے حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی۔ ہمارے یہاں بھی نوجوان لڑکیوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بنا لیتے ہیں اور وعدہ و معاہدہ کرتے ہیں، ہم قوم کی خدمت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ظالموں کی ظلم سے جو ہے لوگوں کو بچائیں گے۔ تو اس طرح ایک تنظیم بنی ہوئی تھی جس کا نام حلف الفضول تھا۔ حلف الفضول کیوں اس کا نام رکھا تھا؟ اس لیے اسے حلف الفضول کے نام سے جانے جاتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں کی تنظیم میں جتنے لوگ تھے سب نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ضعیفوں کمزوروں کی اعانت کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کے ختم کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، ظالم کے ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے۔ اس طرح کی قسمیں کھا لی تھیں، لیکن اتفاق سے یہ تنظیم اس زمانے کے اندر باقی نہیں رہی تھی، لیکن صرف اس کا نام باقی رہ گیا تھا، حلف الفضول۔ لوگوں کی زبان پر اس تنظیم کا تذکرہ تھا۔ حرب فجار کے بعد، حرب فجار مطلب فجار کی جنگ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اس تحریک کو از سر نو ترتیب دینا چاہیے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس تنظیم کو دوبارہ بنانے اور از سر نو ترتیب دینے کی غرض سے بہت سارے جو معتبر ہستیاں تھیں اس وقت سب کو بلایا اور پھر دوبارہ قسم کھائی کہ ہم ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی مدد کریں گے۔ قسم کھائی، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس لیے کہ آپ بھی ایک لڑکے ہی کی طرح تھے، تو اس میں جم گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس تنظیم سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہوئے تو آپ کے دل کے اندر بھی ایک قسم کی کھلبلی تھی کہ کچھ کرنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے ان تمام کو مدعو کیا، جمع کیا، عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع کیا، اور جو ہے وہاں یہ بات رکھی کہ ظالموں کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، یتیموں مسکینوں کی مدد کریں گے، مسافروں کی اعانت کریں گے، لٹنے سے ان کو بچائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو قسم پہلے بھی کھائے تھے، اس مرتبہ بھی دوست بزرگوں ظالموں کے بارے میں اور جو سفر وغیرہ میں جو لوگ رہتے مسافر ان کو لٹنے کے بارے میں، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا اور سب کو جو ہے قسم دلائی۔ کیا قسم دلائی؟ کہ ہم غریبوں، ضعیفوں، مسکینوں کی اعانت کریں گے، مسافروں کی مدد کریں گے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں گے اور اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ کیا، اور اس کے اندر بنو مرہ، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ سارے کے سارے لوگ شریک رہے۔ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کافی دنوں تک اس سے بڑا فائدہ ہوتا رہا۔ نبوت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ وہ حلف الفضول
جو میرے لڑکپن کے زمانے میں جو تنظیم بنی تھی یا پھر جوانی کے زمانے میں جس کی قسم کھائی گئی تھی، اگر آج بھی اس تنظیم کے نام سے اگر کوئی شخص مجھ سے مدد چاہے اور مجھ سے تعاون چاہے تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ان کی مدد اور ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مطلب کیا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص تنظیم کی شکل میں، جماعت کی شکل میں لوگوں کی مدد کے لیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، کمزوروں ضعیفوں کو مدد پہنچانے کے لیے کوئی شخص اگر تنظیم بناتا ہے تو وہ تنظیم بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اچھا کام چاہے جس طرح سے ہو، اجتماعی شکل میں ہو، انفرادی شکل میں ہو، بہرحال ہونا اچھا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تو کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی شخص اس سلسلے میں تعاون چاہے تو اب نبوت کے بعد میں بھی اس کام کے اندر میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوا حلف الفضول کا مطلب۔ تو آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کی نبوت، یہ سارے زمانے جو ہے ہمارے لیے نمونے کہ آپ علیہ السلام نے کس موقع پر کیا کام انجام دیا، اس کو جو ہے ہم نقل کرنے والے بنے، اس کی آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے بنے، آپ کی فرما برداری کرنے والے بنے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں کے بنے۔ اب آگے آئیے، آپ علیہ السلام غریبوں کی کفالت میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہے، غریبوں کی کفالت میں بھی آپ علیہ السلام کبھی پیچھے نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام کی عزت، آپ کی عظمت اور قبولیت مکہ مکرمہ میں تقریباً سب لوگوں پر فائق تھی، سب سے زیادہ لوگ آپ کی عزت اور آپ کا اکرام کرتے تھے۔ کوئی دشمن آپ کا نہیں تھا، نبوت سے پہلے کوئی دشمن نہیں تھا آپ کا، کسی قسم کی کوئی دشمنی کسی سے آپ کی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام سے سب لوگ محبت کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی امانت، آپ کی دیانت اور اسی طرح آپ کی خوش اخلاقی، راست کرداری، دیانت و امانت کا پورے عرب کے اندر ایک قسم کا چرچا تھا، سب لوگ اس سے آپ کو پہچانتے تھے، اسی لیے آپ کو امین کہا جاتا، آپ کو صادق کہا جاتا۔ صادق اور امین کا لام اگر کوئی شخص لیتا تو اس کا مشار الیہ ساری کائنات کے سردار ہی ہوتے، کسی دوسرے انسان کی طرف انسان کا ذہن مائل نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی امانت اور دیانت کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پیشے کے اعتبار سے تجارت کو پسند فرمایا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد فارغ البالی کے ساتھ آپ زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ اب آئیے قحط کا زمانہ آیا، مکے کے اندر قحط کا زمانہ آیا، اور قحط میں ہوتا کیا ہے، غریب امیر سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اور آپ کے چچا ابو طالب جو ہے یہ عیال دار آدمی تھے، کثرت اولاد والے تھے۔ ابو طالب کی عزت اور تکریم سب سے زیادہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ قریش میں، یوں کہہ لیجئے خاندان قریش میں ایک معزز ہستی اور عظیم شخصیت تھے، اور بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے بھی آپ کی عزت لوگ زیادہ کرتے تھے۔ لیکن جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو کثرت عیال کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے، اسرت و تنگی کے اندر مبتلا تھے۔ کون؟ ابو طالب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی اسرت اور تنگی کو دیکھا بہت پریشان ہوئے، دل ہی دل میں، آپ کے چچا تھے،
پریشان ہونا ہی چاہیے فطری اعتبار سے، اس لیے کہ آپ بھتیجے ہیں۔ تو دیکھیے یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت کے بعد کی نہیں، جب آپ حالت جوانی میں تھے یا جوانی کے قریب تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ایک دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے چچا سے عرض کرتے ہیں کہ ابو طالب جو میرے چچا ہیں یہ کثرت عیال رکھتے ہیں اور آج کل قحط سالی کا زمانہ ہے، امیر غریب سب پریشان ہیں، لیکن ابو طالب زیادہ پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کو اور اپنے اولادوں کی پرورش میں کافی دقت پیش آ رہی ہے۔ تو ہم اگر ایسا کریں کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ لے آئیں، ایک لڑکے کو میں لے کر آتا ہوں، اس طرح 2 لڑکوں کی کفالت ہم 2 مل کر کریں گے تو ابو طالب کا وزن کم ہو جائے گا، بوجھ ان کے جسم پر سے اتر جائے گا، ان کو مدد مل جائے گی۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مشورہ دیا حضرت عباس بن عبد المطلب کو، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ کیا مشورہ دیا، بڑا اچھا مشورہ ہے، چلو چل کر لے آتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب کی خدمت میں دونوں مل کر گئے، حضرت بھی اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی۔ جا کر ابو طالب سے کہا کہ ایک لڑکے کو ہمیں دے دو اور ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں گے اور ہم ان کی پرورش کرتے رہیں گے۔ تو ابو طالب نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، عقیل کو ہمیں دے دو، ہمارے پاس رہنے دو، اس کے علاوہ بقیہ جو ہیں ان کو ہو، اگر جی چاہے تو لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب نے جعفر بن ابی طالب کو لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو لیا۔ ان دونوں بچوں کو لے کر یہ دونوں لے کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے رائے دی کہ حضرت عباس نے اس مشورے اور رائے کے اوپر عمل بھی کیا اور ابو طالب کی کفالت کی ذمہ داری ان دونوں بچوں کی آپ دونوں نے مل کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام جہاں دوسرے بہت سارے اچھے کام انجام دیتے تھے، وہاں غریبوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی آپ علیہ السلام نے انجام دی، اور صرف اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں کی کفالت کے بارے میں بھی آپ سوچتے، جس کو بھی غربت کی حالت میں دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ بڑے واقعات جو ہے کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ فلاں یتیم کے ہاتھ میں آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، ان کو کپڑا پہنایا اور خوشبو لگائی اور عید کی نماز کے لیے اپنے بچوں کی طرح لے کر گئے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں دوستو، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے چال چلن کو جو ہے اپنا اسوہ، اپنا چال چلن بنانا چاہیے۔ آج تو عام طور پر نبی کے اسوے پر چلنے کے بجائے لوگ ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جاتے ہیں، غریبوں کی کفالت کے بجائے غریبوں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر ہمیشہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امیر ہمیشہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہمیشہ نیچے دبتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ایسا نہیں بلکہ فرمایا تم امیر ہو تو کم سے کم شفقت کی نگاہ کسی غریب پر پڑ جائے گی تو وہ بھی تمہارے قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کفالت کی، غریبوں کی ذمہ داری آپ نے نبھائی، اور ایک جو ہے آپ نے ایک یعنی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا جس کو ہمیں بھی اختیار کر کے غریبوں کو مدد پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے دوستو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پالتو بیٹے تھے۔ یہ کیسے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام، یہ جو ہے کہیں سے غلام خرید کر لے آئے، اس زمانے کی بات ہے۔ لانے کے بعد آپ کی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر کر دیا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی زید بن حارث تھے۔ اب سمجھیے اس کو،
یہ زید بن حارث کسی لوٹ مار میں قید ہو کر یا غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ اس زمانے کا رواج تھا، لوگوں کو فروخت کر دیا جاتا، فروخت کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر حکیم بن حزام نے اسے خرید کر خدیجۃ الکبریٰ اور پھر انہوں نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کیا، تو آپ اس کی پرورش کرتے رہے۔ آپ ہی کے پاس زید بن حارث کافی دنوں تک رہا۔ اس بیچ میں زید کے والد حارث کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زید مکہ مکرمہ میں کسی کی غلامی میں ہے، تو باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیٹا گھر سے نکل جائے، کسی وجہ سے کہیں چلا جائے اور پھر پتہ چلے باپ کو کہ فلاں جگہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، باپ کو بیٹے سے محبت تھی۔ پتہ چلتے ہی انہوں نے جو ہے سفر کیا۔ ان کے باپ یعنی حارث اور ان کے چچا کعب، یہ دونوں وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آنے کے بعد معلوم کیا آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، زید کو آپ آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اپنے گھر کو لے کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ زید کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ دونوں جو سامنے بیٹھے ہیں کیا ان کو پہچانتے ہو تم؟ تو زید نے کہا یا رسول اللہ ہم پہچانتے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ میرا والد ہے اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اگر وہ جانا چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی زید بن حارث سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے اجازت دے دی فراخ دلی کے ساتھ، حالانکہ غلام کو آسانی کے ساتھ اجازت نہیں ملتی۔ آزاد بھی کر دیا، جانا چاہے تو جاؤ، آزاد ہو چلے جاؤ۔ اس کے بعد زید بن حارث نے جب سنا تو انہوں نے جو جواب دیا تھا مورخین نے اسے لکھا ہے۔ زید بن حارث نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا، آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اتنا سننا تھا، ایک طرف باپ ہیں اور ایک طرف چچا ہیں، دونوں آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے زید تم کیا کر رہے ہو؟ تم غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، میں تو غلامی سے آزادی دلا کر تمہیں اپنے گھر کو لے جانا چاہتا ہوں اور تم اب بھی کہتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد زید نے جو کہا ان کی باتیں کو بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مورخین نے لکھا بھی، کیا کہا کہ بے شک آپ مجھے آزادی دلا رہے ہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ باتیں دیکھی ہیں کہ ان کو چھوڑ کر میں آپ کو یعنی باپ کو اور اسی طریقے سے ساری خدائی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ جملے دیکھیے کیا کہا، باپ کو اور ساری خدائی کو مل کر بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا، یہ جملے حضرت زید نے کہے۔ تو دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کے ان جملوں کو سنا تو ان کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان کو سب کے سامنے کھڑا کیا اور بلند آواز سے کہا کہ لوگو تم سب کے سب گواہ رہو، میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اس کے بعد سے زید کو میں اپنا منہ بولتا بیٹا بنا رہا ہوں، اس کے بعد وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ باپ نے جب ان جملوں کو سنا، چچا نے جب سنا تو یہ لوگ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا دل کر کے اللہ کے نبی ان کو وارث دار بنا دیا، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد خوش ہو کر بیٹے زید کو چھوڑ دیا، خوشی بخوشی یہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ الغرض چلے جانے کے بعد دوستو بزرگوں، اس کے بعد حضرت زید کو کیا کہا کہ میں بیٹا بھی بناتا ہوں اور تم وارث دار بھی ہو، اور
میں تمہارا وارثدار ہوں۔ اس طرح وہ وہاں رہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے۔ اس کے بعد آپ کا نام زید بن حارث کی جگہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو ہے لوگ پکارنے لگے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کو منہ بولتا بیٹا بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے یعنی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پھر زید بن حارث ہی کے نام سے پکارے جانے لگے۔ ایک لمبی کہانی ہے، مختصر یہ۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً اب 32 یا 33 سال آپ کی عمر ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور آپ توجہ اللہ کی طرف مکمل طور پر مائل ہو گئے ہیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، آپ کی تسبیح کرتے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفر اور شرک سے اور مکہ مکرمہ کے یوں کہہ لیجیے عرب کے جو رسم و رواج سے آپ ابتدا ہی سے متنفر تھے، بچپن ہی سے آپ نفرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جلسے کے اندر تشریف لے گئے، سامنے آپ کا کھانا لا کر رکھ دیا گیا، کوئی کھانا لا کر رکھ دیا۔ کھانا جو ہے یہ کیسا تھا؟ بتوں کے اوپر چڑھاوے کا کھانا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لاتے ہی آپ نے اس کھانے کو زید غالباً جو صحابی ہیں زید بن عمر ہیں ان کی طرف سرکا دیا۔ ان کے سامنے جب کھانا آیا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا، اس کھانے کو انہوں نے بھی ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد کفار اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ہم جو ہے ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے چڑھاوے کو ہم کھاتے نہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے خدا نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کھلے عام شرمایا نہیں، ڈرا نہیں، اس لیے حق کی بات کو کھلے عام بولنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تو آج لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے سلام تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کر کے اپنے خدا کو ناراض تک کر دیتے ہیں، لیکن کفار و مشرکین کے مجمع میں جبکہ حالات اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے، آپ نے ببانگ دہل کہا کہ ہم جو ہے بتوں کا چڑھا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ الغرض دوست بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام توجہ اللہ کی طرف پوری طرح سے مائل ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر سے کھانا یعنی ستو اور پانی لے کر آپ غار حرا کی طرف چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، کھاتے اور اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس اور ذکر کے اندر مبتلا رہتے، اسی طرح اللہ کی عبادت کے اندر مصروف اور مشغول رہتے۔ پھر ستو پانی ختم ہوتا، پھر دوبارہ آتے، پھر لے کر چلے جاتے۔ اس طرح آپ کی زندگی گزرتی رہی۔ غار حرا مشہور غار ہے، وہاں جا کر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آخری کے یعنی 6 مہینے تو بہت ہی زیادہ آپ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے۔ اب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی آئی، 40 سال جیسے ہی مکمل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ غار حرا ہی کے اندر ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے پہلے اور ایک بات کہ آپ ان ایام کے اندر جو ہے ایک روشنی دیکھتے، چمک، اس روشنی اور چمک کو دیکھ کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی تصویر نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی روشنی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دکھایا جاتا، اور کل جو چیزیں ہونے والی ہوتی وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی کے اندر خواب کے اندر دکھا دیا جاتا۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار کے اندر ہیں، ایک فرشتے کی شکل میں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے دوبارہ کہا اقرأ، آپ نے پھر دوبارہ کہا ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ اس فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اتنا کہنا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت کا جب غلبہ ہوا تو آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھا۔
آپ نبی بن گئے، اس کے بعد پھر کس طرح آپ نے تبلیغ اور تشریف کی، لوگوں کے سامنے کس طرح آپ تشریف لے گئے، کس طرح سے اللہ کے دین کی اشاعت کرنا چاہا آپ نے، اور آپ کے سامنے پھر کیا حالات آئے۔ دعا کیجیے اللہ پاک انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔